میں اپنے دوستوں کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 250 برس تھی، 250 برس کی عمر میں وفات پا گئے. 120 سے 130 سال کی عمر میں مدینے میں تشریف لائے. اس وقت رسول اللہ مکے میں، اور روزانہ ہر دن ہر رات اسی اشتیاق میں ہے، اسی انتظار میں ہے کہ کب مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے. اب خود ان کی زبانی سنی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ مدینے میں تشریف لا چکے، میں نے دیکھا فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورت گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، چھڑے ہوئے ہیں گھروں کی چھتوں پر، گلیوں میں ہر طرف لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. پورے مدینے میں ایک ہی گونج ہے، یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، ایک ہی. فرماتے ہیں میں نے آ کر دور سے دیکھا، جلوہ دیکھا، چہرہ انور کو دیکھا، دل نے گواہی دی کہ سلمان یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، بس بات ختم ہے. لیکن پھر مجھے بات یاد آ گئی کہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ یہ نبی جب تشریف لائیں گے تو ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت جلوہ افروز ہو. دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت جلوہ افروز ہوگی. میں نے کہا کہ سلمان اپنے دل میں خود سے کہا سلمان غلام تو اس کا بننا ہے، لیکن ایک دفعہ مہر نبوت کو تو دیکھ لے، ایک دفعہ تو مہر نبوت کو دیکھ لیں، بس ایک دفعہ دیکھنے کی دیر ہے، اس کے بعد میں خود ان کے قدموں میں گروں گا. اب سنیے، جو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا کافی ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، بس یہی عبادت ہے، ہم کہتے ہیں راستہ تم نے غلط چھڑا ہے. جب تک رسول اللہ کے ساتھ عقیدت و محبت لوگوں کے سامنے نہیں رکھو گے، سودا غلط. وہ کسی قسم کا کوئی سودا نہیں ہے. سودا تب اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جب اس میں محبت مصطفیٰ کی چاشنی بھی. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں جب رسول اللہ تشریف لائے، میں نے کہا نہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ مہر نبوت کہاں پر ہے. فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 2 راتیں گزر گئی. ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں رسول اللہ کے پیچھے جا رہا ہوں، میں پیچھے رسول اللہ آگے. اس زمانے میں میں نے دیکھا رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر ایک چادر اڑی ہوئی تھی، قمیص نہیں تھی، ایک چادر تھی کندھوں کے اوپر، اور ایک پاجامہ رسول اللہ کا وہ بھی تھا، بس اور کوئی کسی قسم کی کوئی قمیص نہیں تھی، صرف ایک چادر رسول اللہ نے اوڑا ہوا تھا بس. فرماتے میں پیچھے جا رہا ہوں، میری نظر رسول اللہ کے کندھوں پر ہے کہ کب کندھے کھل جائیں اور مہر نبوت مجھے نظر آ جائے. میں پیچھے رسول اللہ آگے چلتے بار بار اسی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ کاش کوئی لمحہ ایسا آ جائے جب مہر نبوت پر میری نظر پڑ جائے. جب بندے کی تمنا سچائی پر ہونا، جب بندہ سچے دل سے تمنا رکھے، اللہ تمنا بھی پوری کر دیتا ہے. فرماتے جا رہے تھے ادھر سے وہ رسول اللہ آگے جا رہے ہیں، گویا کہ رسول اللہ کو بھی پتہ تھا پیچھے کوئی عاشق آ رہا ہے. رسول اللہ کو جب پتہ چلا کہ کوئی عاشق آ رہا ہے، اتنے میں ہوا کچھ تیز چلی. ہوا تیز چلنے کے ساتھ چادر نیچے اتر گئی. رسول اللہ نے چادر ہاتھوں میں لیا اور واپس کندھوں پر رکھنا چاہا. سلمان فارسی فرماتے ہیں بس یہ وہ وقت تھا ان کببت علیہ واقبلہ وابکی. میں نے سامنے دیکھا رسول اللہ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت. اس وقت وہ مہر نبوت کی روشنی مجھے نظر آ گئی. میں ایسی کھودا اور رسول اللہ کی چہرہ انور کو، رسول اللہ کی بدن مبارک کو اپنے ہاتھوں سے بغل میں لیا اور اپنے ہونٹ رسول اللہ کے مہر نبوت پر رکھ کر اور رونے لگا، اور میں اس کو بوسہ دینے لگا. ابکی واقبلہ، میں بوسہ دیتا رہا، روتا رہا، بوسہ دیتا رہا، روتا رہا. سرکار نے مجھے بغل میں لیا اور پوچھا سلمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور مہر نبوت کو میں نے دیکھا. فرمائے جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے، تم نے تو اس کو چھوا بھی ہے اور اس کو چوما بھی ہے.
سلمان فارسی جو مہر نبوت کو دے کے تو اس کے لیے ویسی بھی جنت واجب ہے، لیکن تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم نے مہر نبوت کو چھوا بھی اور بوسہ بھی دیا۔ تو یاد رکھنا، حجر اسود کو بوسہ دینے والوں، حجر اسود کا بوسہ ہم اس لیے لیتے ہیں، عمر فاروق اعظم نے کہا تھا نا کہ ہم بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ان کا بوسہ لیا ہے بس، ورنہ اصل بوسہ تو مہر نبوت مصطفیٰ کا ہے۔ جو اس کا بوسہ لیتا ہے، دنیا بھی اسی کی، جنت بھی اسی کی، اللہ بھی اسی کا۔ اللہ رب العالمین عمل کی